آف دا نواب آف بہاولپور. تو اور بہاولپور کا اب کیا رول ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ انہوں نے ہماری بہت امداد کی. تقریباً 70 ملین روپیز انہوں نے جو پاکستان کی گورنمنٹ کو دی اس وقت. یعنی آپ دیکھیں اس شخص کو، اس کو کتنا یہ امیر اور کبیر بندہ تھا. بہاولپور واز فاؤنڈیڈ ان 1748 بائی نواب بہاول خان. بہاول خان نے 1748 کے اندر بہت 200 سال پہلے، پاکستان بننے کے 200 سال پہلے یہ والی اسٹیٹ جو ہے اس کے بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں. اٹ ایگزسٹڈ ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فرام 1947-1955 ود ان پاکستان. جب پاکستان بنا تو تب بھی اس اسٹیٹ کو آزاد رکھا گیا، خود مختار رکھا گیا. فورسفلی ان کے اوپر ہم نے اپنی جو ہے نا آرمی نہیں بھیجی ان کو قبضہ کرنے کے لیے، جس طرح کہ انڈیا میں ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ایک تو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اور اگر یہاں ہندو بھی ہوتے تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ان کو آزادی تھی پوری، کیونکہ قائد اعظم کا نظریہ یہی تھا کہ ہمارے یہاں جتنی بھی مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کی جو تحفظ ہیں حقوق کا وہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو اس لیے 1947 سے لے کے 1955 تک پاکستان میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر بہاولپور قائم رہی، اور اس کے بعد اس کو گورنمنٹ کا حصہ بنایا گیا. نواب صادق آف بہاولپور واز اے کلوز فرینڈ آف قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم کے بہت جو ہے نا بیسٹ فرینڈز کے اندر شمار ہوتا تھا نواب صادق آف بہاولپور کا. ہی سیٹ اپ دا امیر آف بہاولپور ریفیوجی ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن فنڈ ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو دی ریفیوجیز کمنگ فرام انڈیا ٹو پاکستان آفٹر پارٹیشن. اب انہوں نے کیا کیا؟ امداد کے لیے ایک سمجھ لیں کہ وہ لگا دیا، جیسے سوشل ورک بندہ کرتا ہے نا، یا کسی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ سے ان کی بحالی کے لیے، کہ جو ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے فرنیچر، اپنے کپڑے، اپنے بہت سارے ایسٹس کو چھوڑ کر انڈیا کو یہاں آ رہا ہے مہاجر بن کے، ہجرت کر کے، تو اس کی بحالی کے لیے اس کو گھر دینا، اس کو خوراک، اس کو رہن سہن کے لیے چیزیں پرووائڈ کرنا. تو انہوں نے ایک ریلیف کیمپ لگایا ہوا تھا. پاکستان میں انٹر ہوتے ہوئے لوگ اس ریلیف کیمپ سے فائدہ حاصل کر رہے تھے. ان کو پیسے بھی دیے جا رہے تھے، ان کو رہائش بھی دی جا رہی تھی، اور کپڑے اور دوائیاں اور بہت ساری فیسلٹیز تھی. اور اس کیمپ کی ذمہ داری انہوں نے اپنے امیر کے اوپر ڈالی. امیر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ آپ سمجھ لیں مینیجرل اسٹیٹس رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ مینیجر ہوتا ہے، اس کو جو فنڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتا ہے کہ صحیح جگہ وہ فنڈز جو مستحق ہیں ان تک پہنچے. ہی واز ہیلپ فل اینڈ جنرس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گیو 70 ملین روپیز ٹو دا پاکستانی گورنمنٹ فار دا سیلریز آف آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ان دا ارلی ڈیز آف پاکستان. اب شروع میں آپ کو پتا خزانہ خالی تھا، انڈیا نے بھی ہمارا حق ہمیں نہیں دیا تھا جو ڈیو ہماری پیمنٹ بنتی تھی. اور تو اس نے تقریباً 70 ملین بنتے تھے 7 کروڑ روپیہ. تو یہ حکومت پاکستان کو مہیا کیا تاکہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لوگ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کو سیلریز دی جا سکیں. اس کے علاوہ بہت ساری اس نے امداد کی جس کا ذکر یہاں پر گائے بغائے آپ کو مل بھی جائے گا اگر آپ ان ڈیٹیل اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہو. تو انفارمیشن پرومپٹ میں پڑھ لیتے ہیں. جنرل نواب سر صادق محمد خان 5 عباسی was born on September 4th, 1904 and died on 24th May 1966, age 62 in London. He was the Nawab from 1907 to 1966. He was also an officer in the British Indian Army. He laid the foundation of the biggest school of Asia, namely Sadiq Public School in Bahawalpur, جو کہ شاید اب بھی وہاں موجود ہے. تو یہ ان کی کوئی آپ سمجھ لیں کہ ٹائم لائن آپ کو یہاں پر بتا دی گئی ہے. مجھے اتنا ایکسپلین کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر بچے کو پتہ ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. رول آف خان آف قلات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک اور عظیم انسان ہے، عظیم شخص ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد جو ہمیں ارلی کرائسس آئے ہیں اس میں ہماری ہیلپ کی ہے. قلات اسٹیٹ از ناؤ اے پارٹ آف بلوچستان پروونس. ابھی یہ بلوچستان جو ہے اس کا حصہ ہے قلات جو ہے. سر میر احمد یار خان احمد زئی واز the last خان آف قلات. اور جو احمد یار خان احمد زئی ہیں وہی اس قلات اسٹیٹ کے آخری نواب سمجھ لیں یا آخری وہاں کے خان ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بلوچستان کے علاقے میں قبائل سسٹم تھا تو وہاں پر خان کر کے بلایا جاتا تھا کسی بڑے وڈیرے کو. He declared Qalat's independence from the British Empire on 15 August 1947. He acceded to Pakistan on 27 March 1948 and the state of Qalat was merged into Pakistan in 1955. اب برٹش امپائر سے اس نے اپنے آپ کو آزاد کروایا 15 اگست 1947 میں، اور پھر تقریباً 27 مارچ 1948 میں ایک سال کے بعد تقریباً اس نے پاکستان
کو جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ قرار دیا کہ جو میں پاکستان میں مرج ہونا چاہتا ہوں، اور 1955 میں پھر فائنلی یہ مرج ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ 7 پڑھ لیتے ہیں ہم، ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، یعنی مہاجروں کی جو بحالی ہے وہ کیا ہے، ان کو شیلٹر دینا، ان کو کھانا وغیرہ۔ ود دا اناؤنسمنٹ آف پارٹیشن ملینز آف مسلم فیملیز موو ٹو پاکستان۔ اب جیسے اعلان ہوا ہے تقسیم کا پاکستان اور انڈیا کی، تو ملینز لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو مسلمان فیملیز موو کر رہی ہیں پاکستان کی طرف، انڈیا سے آ رہی ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، کیونکہ پاسبل نہیں تھا اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لانا، اور آپ کو پتہ بہت کم ٹائم دیا گیا تھا انڈیا والوں کی طرف سے کہ جس نے پاکستان جانا ہے وہ بس نکلنے کی تیاری پکڑے۔ پھر دنگے فساد ہونے شروع ہو گئے، لوگوں کو قتل و غارت کی جانے لگی۔ These homeless Muslims were accommodated in refugee camps at the first۔ اب کیا کرتے پاکستان بیچارہ، جیسے ہی مسلمان وہاں سے یہاں آئے، مہاجر آئے ہیں، ان کو سب سے پہلے جو ضرورت تھی وہ ایک چھت کی ضرورت تھی، تو ان کو ریفیوجی کیمپ کے اندر، مہاجر کیمپ کے اندر ان کو رکھا گیا۔ سب سے پہلے ان کو پرووائڈ کیا گیا شیلٹر کے، کم سے کم سانس لیں، تھکاوٹ اتاریں، پھر سوچیں کہ کیا کرنا ہے۔ The government planned to provide all necessities of life needed to begin life in the new country۔ اب انہوں نے گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ ہم ریفیوجی کیمپ میں سب سے یہ پوچھیں کہ پیچھے آپ کون سے ایسٹ چھوڑ کے آئے اور ان کو یہاں کیسے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ایک بندہ پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر آیا تو ایٹ لیسٹ اتنا اس کو یہاں پر دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے اسی طرح شروع کر سکے اور اس کو پلان کر سکے۔ تو یہ گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ ہر طرح کی سہولت مہیا کی جا سکے۔ However, due to lack of finances in the national treasury, this became a challenge۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا والوں نے ہمیں اسی لیے اس وقت رلایا کہ انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، ہمیں جو ڈیو ہمارا حصہ بنتا تھا وہ نہیں ملا اور ہمارا خزانہ خالی تھا۔ تو اتنے ملینز آف مسلمز کی فیملیز کو، ٹھیک ہے نا، خالی مسلمان نہیں، فیملیز، ملینز آف فیملیز تھیں۔ ایک فیملی میں آپ کو پتہ ہے خاندان میں اس وقت 40 بھی بندہ ہوتا تھا، 50 60 ماموں خالہ بھانجے بھتیجے سب ایک فیملی اس کو کاؤنٹ کیا جاتا۔ تو اب اس طرح کی ملینز آف فیملیز تھیں، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ حکومت بیچاری جیب میں کچھ نہیں، اگر آپ کے گھر میں ایک دم سے بہت سارے مہمان آ جائیں آپ کے لیے بہت مشکل ہے ان کو، ان کی ارینجمنٹس کرنا، ان کو سلانا، ان کے لیے بسترے پرووائڈ کرنا، ان کو کھانا دینا، واش روم کو مینیج کرنا، یہ سارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ Nevertheless, public offices were set up or relief fund was created and refugees started to receive aid and compensations۔ اب کیا ہوا کہ پھر بھی اتنی ساری مشکلوں کے باوجود بھی گورنمنٹ نے پبلک آفیسز کو سیٹ اپ کیا، جہاں پر ریلیف فنڈ جو ہے کچھ نوابوں سے ان کو ملا ہوا تھا، کچھ پھر انڈیا نے جو ہمیں تھوڑے سے پیسے دے ہی دیے تھے رو دھو کے، ان کو ملا ملو کے پھر کوشش کی گئی کہ آخر چلو زیادہ نہ صحیح آٹے میں نمک کے برابر اسی کی مدد کی جائے۔ تو بس پھر لائنوں کی لائنیں لگی تھی تینوں آفیسز کے باہر، اور ان سے پوچھ کر ان کا اندراج کیا جاتا تھا رجسٹرز میں، اور وہ جتنا سرمایہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے اتنا تو ممکن نہیں تھا ان کو یہاں دینا، لیکن جو گھر یہاں پہلے سے بنے موجود تھے، جو سکھوں کے تھے، ہندوؤں کے تھے، وہاں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ٹھیک ہے اگر آپ اسے 2 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کے آئے تو اس کے بدلے آپ یہ حویلی لے لیں، ٹھیک ہے، اور یا یہ چھوٹی موٹا کوئی کھیت ہے یا جگہیں ہیں اس طرح کی، تو وہ پرووائڈ کر دی گئی تھی ان کو۔ اور اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ ان کا پیشہ ان سے پوچھا جائے تاکہ اس حساب سے ان کو فیسلٹیز مل سکیں۔ اگر کسان ہے تو کسان کو کھیت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوگا، تو شیلٹر کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کھیت مل جاتا تو وہ کھیتی باڑی کرے گا اور ملک کی ترقی کا حصہ بن جائے گا۔ 8 پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جیوگرافیکل پرابلم۔ ہمارے جو جغرافیہ جس حساب سے پاکستان کو جگہ دی گئی تھی، مشرقی پاکستان، مغرب پاکستان، یہ ایک عجیب سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ حادثہ ہی تھا ایک طرح کا، کہ آپ کا گھر ہو، آپ ایک گھر مل رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور پراپرٹی والا کیا کر رہا ہے کہ آپ کے 4 کمرے جو ہیں نا وہ تو ایک گلی میں ہوں اور 2 کمرے آپ کو 2 گلیاں چھوڑ کر دے دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ ایسے گھر میں رہنا پسند کریں گے جس میں 2 گلیاں آتی ہوں اور وہ 2 گلیاں کراس کر کے آپ کو اپنے گھر سے اس گھر تک جانا پڑے؟ تو یہی حال پاکستان کا ہوا تھا۔ پاکستان was divided into 2 parts separated by almost 1000 miles of Indian territory۔ تو میں تو بھی آپ سے صرف 2 گلیوں کی بات کر رہی ہوں نا، لیکن جو پاکستان کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اس کے درمیان میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ تھا، اور وہ ہزاروں میل انڈیا کا علاقہ بنتا تھا۔ یعنی ہم نے اگر اپنے ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف جانا، دوسرے حصے میں جانا، تو ہمیں انڈین علاقے کو کراس کر کے جانا پڑے گا۔ تو آپ کے خیال میں کیا کوئی اجازت دے گا آپ کو اپنے گھر میں سے گزر کے آپ اپنے دوسرے گھر کے حصے میں جا سکے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک مذاق تھا، یہ جو سپریشن تھی۔
It was difficult to administer East Pakistan and West Pakistan efficiently with India located between the two wings. تو دونوں پاکستان کے حصوں کی بحالی کا کام کرنا اس لیے بھی مشکل تھا کیونکہ ان کے بیچ میں انڈیا موجود تھا، اور انڈیا رکاوٹیں ڈال رہا تھا کہ نہ مشرقی پاکستان پھولے نہ مغربی پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچے. ان کا مقصد یہی تھا. اور ریڈ کلف جو سیرل ریڈ کلف ہے، اس نے صرف بنگال میں یہ گندگی نہیں پھیلائی ہے، پنجاب اور بنگال کے معاملے میں اس نے یہاں بھی بڑا حساب لگایا ہمارے لیے. اب آپ اس میپ پہ دیکھ سکتے ہو کہ ویسٹ پاکستان کس جگہ موجود ہے، پھر بیچ میں ڈیلی انڈیا اور نیپال آ جاتا ہے، بھوٹان آ جاتا ہے، بامبے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آل دا وے ہمیں پاکستان سے، اگر ویسٹ پاکستان سے ہمیں ایسٹ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہے تو ہمیں یہ ان سارے علاقوں سے کراس کر کے پھر ایسٹ پاکستان میں آنا پڑے گا. تو یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے، ہمیں یہ دہلی دے سکتے تھے، دہلی کا علاقہ تھا ہمارے پاس، وہ اس سائڈ سے ہمیں وہ بامبے مل سکتا تھا، ہمیں وہ علاقہ دے دیتے. یہ ایسٹ پاکستان کیونکہ وہاں میجورٹی تھی مسلمانوں کی، ہم مانتے ہیں، لیکن اوپر سے جو نیپالی پٹی ہے وہ سائڈ بھی ہمیں دی جا سکتی تھی کہ ہمارا ایکسیس ہوتا ایسٹ پاکستان تک. تو اب اپنا جیسے کہ آپ انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اورنج لائن کتنے آرام سے مزے سے جا رہی ہے، اس نے ہمارے ایسٹ پاکستان کو گھیرا ہوا چاروں طرف سے، کیونکہ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم ایک جنگ چھیڑیں گے اور اس حصے کو پاکستان سے چھین لیں گے. اور ایسے ہی وہ 1970 کی جنگ ہوئی اور یہ مشرقی پاکستان پھر بنگلہ دیش کی شکل میں سامنے آیا لوگوں کے، اور انہوں نے انڈینز نے پھر کوشش کی 1965 میں ہمارے ویسٹ پاکستان کے اوپر بھی، لیکن وہ ذرا ان کے لیے تھوڑا سا منہ کی چوٹ ثابت ہوا، تو وہ قابو نہیں کر سکے، قبضہ نہیں کر سکے، لیکن ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. 9th پرابلم پڑھ لیتے ہیں. اکنامک پرابلم ہے، یعنی معاشی مسائل بہت زیادہ تھے. The areas that were part of the new state of Pakistan were not very developed as most of the population here comprised of peasants. اب اگر بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جو پاکستان کا حصہ بنی، پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں جو پاپولیشن تھی، جو آبادی تھی، وہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ کو پتہ برِ صغیر پاک و ہند میں صرف جن کے جیب میں پیسہ تھا نا مسلمانوں کی، وہی کچھ پڑھ سکے. وہ انگلینڈ چلے گئے، آکسفورڈ یونیورسٹیز میں، کیمبرج میں چلے گئے، لیکن جو غریب عوام تھی وہ مدرسوں تک رہی کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں دی جاتی تھی بڑے اسکولوں میں پڑھنے کی. اور اگر بڑے اسکولوں میں یا وہ کسی بھی اسکول میں پڑھنا چاہتے تھے تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یا تو وہ سیلیبس پڑھیں گے جو کہ برٹش نے دیا ہے، یا پھر وہ ہندوؤں والا سیلیبس پڑھیں گے. تو اس لیے مسلمانوں نے، سادے لوگ تھے، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ مدرسے میں پڑھ لیں یا گھر میں رہیں، تعلیم سے بہتر ہے کہ ہم لوگ کسان اور کھیتی باڑی جو ہے نا وہ کر لیں اپنے گزر بسر کے لیے. تو اس لیے پاکستان کو جتنا بھی علاقہ ملا وہاں پر زیادہ تر آبادی جو 80-85% وہ پیسنٹس تھے یا کسان یا کھیتی باڑی سے ان کا تعلق تھا. The best posts and positions in public offices were held by well educated Hindus. جیسا کہ پہلے بتایا، ہندو پہلے بہت زیادہ مکھن ملائی لگانے والے تھے برٹش کو، اور برٹش کے بڑی آنکھ کے تارے تھے، تو سب سے بڑی اچھی پوسٹ انہی کو دی جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ہندوز بہت ویل ایجوکیٹڈ تھے بیکاز انہوں نے ووٹ انفلوئنس تھے بہت زیادہ برٹش دور سے، برٹش گورنمنٹ سے اور برطانیہ کے رہنے والوں سے. تو اس لیے سمجھ لیں کہ وہ ان کے چکروں میں کہ جی ہم بھی اب برطانیہ والے ہیں، ان کی جتنی نسل ہیں ہندوؤں کی آپ دیکھیں، انہوں نے انگریز بنائے جو برٹش ہیں یہاں پر. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارا سیلیبس پڑھو تاکہ آپ کی سوچ اور ہماری سوچ جو ہے نا آئیڈیالوجی سیم ہو جائے، اور آپ کو بھی ایسے لگے کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کر قبضہ نہیں کیا بلکہ ہم تو آپ کی بحالی اور آپ کے اسٹیٹس اور آپ کی ڈیولپمنٹ کا سبب بنے ہیں. تو بس یہی ہوا. اسی وجہ سے جتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی تو ان کو بڑی بڑی پوسٹ پر رکھا جاتا تھا کیونکہ دل سے انہوں نے انگریزوں کو اپنا حکمران مان لیا ہوا تھا. Who migrated to India in 1947 leaving a severe lack of manpower that was required to fill the post left behind. اب جتنے بھی بڑی بڑی پوسٹ پہ ہندو بیٹھے وہ تو جا رہے ہیں جی انڈیا. اب جب وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ جو سیٹس تھیں جو کہ مینج کر رہی تھی پورے گورنمنٹ چلانے کو یا جتنی بھی مین پاور تھی، اب اس کی کمی آ گئی ہے. پیچھے کون دیکھے آفیسز کو، کون چلائے سارے اداروں کو. ٹو میک میٹر ورس پاکستان آلسو انہیریٹڈ ویری لٹل انڈسٹری. اس کے علاوہ کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے، نہ کپڑا بنانے کی، نہ برتن بنانے کی، نہ گاڑیوں کی، نہ کسی ٹولز بنانے کی، کسی قسم کی کوئی انڈسٹری بھی ہمارے حصے نہیں آئی. جیسے کہ آپ کو بتایا آرڈیننس فیکٹری بھی ہمیں نہیں ملی، ہمیں آرمی کے بہت سارے ایسٹس تھے وہ بھی نہیں ملے، ہمیں ہمارا حق ہی نہیں دیا گیا.
تو اس کو اکنامک پرابلم کا نام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بچوں جو لوگ کسان ہیں وہ اس چیز کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. جو اپنی انڈسٹری ہوتی ہے نا ہماری، وہ کیوں ہوتی ہے کہ ہم فورن ایکسپورٹ کرنے سے ہمیں وہاں سے ریونیو ملتا ہے، ہمیں بہت پیسے ملتے ہیں اور وہ ہمارے ملک کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ سارے کسان ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، نہ کوئی انڈسٹری ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہو سکے، باہر کے ملکوں سے کوئی سرمایہ آ سکے. تو اس وجہ سے اکنامک پرابلمس جو ہے نا وہ انکریز کرتی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے کسان لوگ جو ہوتے ہیں وہ 6-8 مہینے فصلیں اگاتے ہیں، پھر جا کے کہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اسی لیے اکنامک جو ہے نا کرائسس بہت زیادہ رائز ہو گئے تھے یہاں پر. لاسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں اس چیپٹر کا، قائد اعظم ایز گورنر جنرل آف پاکستان 1947-48. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ became the governor general of Pakistan in 1947 and acted as the chief executive. اب دو کام قائد اعظم کر رہے ہیں. ایک تو پاکستان بنتے ساتھ تو گورنر جنرل ہیں پہلے پاکستان کے، 1947 میں ان کو یہ مقام عطا ہوا، اور اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. He set up the relief fund in rehabilitate the millions of refugees coming from India to پاکستان. اب انہوں نے ایک ریلیف فنڈ بنایا ہے جہاں سے ان مسلمانوں کی مدد کی جائے گی جو مہاجر بن کر انڈیا سے پاکستان آ رہے ہیں. He was successful in securing Pakistan a membership into United Nations Organization UNA in September 1947. جہاں پر یہ مہاجروں کی مدد کر رہے ہیں وہاں پر یہ نیشنل افیئرس کو بھی اسی اچھی خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں. انہوں نے فوراً سے پہلے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا ممبرشپ لی، تاکہ کیا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے باہر کی امداد آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور 1947 سپٹمبر میں جیسے ہی انہوں نے ادھر ممبرشپ کی تو ان کو ہیلپ ملی وہاں سے، ریسیونگ پولیٹیکل ریکگنیشن اینڈ اکنامک سپورٹ. نہ صرف پیسوں والی امداد بلکہ پولیٹیکل سپورٹ بھی دی جا رہی تھی. یعنی ان کے حق میں اب آواز فورن لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹھائی جا رہی تھی کہ نیا ملک ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب میدان میں آئیں، سب اس کی مدد کریں. He appointed Liaquat Ali Khan as Prime Minister formed a Constituent Assembly to frame the country constitution. انہوں نے لیاقت علی خان کو پرائم منسٹر بنا کر، وزیر اعظم بنا کر پاکستان کا بٹھایا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک آئین بنانے کے لیے ایک اسمبلی کو ترتیب دیا جس نے فریم ورک بنایا پہلے کنٹری کانسٹیٹیوشن کا، ہمارے آئین کا ایک فریم ورک بنایا. یعنی ایک چیدہ جو باتیں ہوتی ہیں نا مین سی نکال کر کہ ہمارے ملک کو ایسے چلانا چاہیے، ایسے چلانا چاہیے. یہ چیز جیسے کہ آپ اپنے گھر کا نقشہ تیار کرواتے ہو، ایک رفلی اسٹیٹمنٹ تیار کرتے ہو، یہ 4 دیواری ہوگی، یہاں پارک ہوگا، یہاں 4 کمرے ہوں گے، یہاں ڈائننگ ہوگی. تو اس طرح کا پہلے فریم ورک تیار کیا گیا کہ آخر ملک کو چلانے کے لیے جو ہمیں آئین کی ضرورت ہے اس میں مین باتیں کیا ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا. ظاہر سی بات ہے ایک نیا گھر ہے، اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں بلب لگے گا، کہاں پر چیئرز رکھی جائیں گی، کون سا بیڈ روم ہوگا. تو یہ ساری ترتیب قائد اعظم کے ذمے تھی اور انہوں نے یہ بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دیا. He established the State Bank of Pakistan in July 1948 to enable the economic development of Pakistan and announced his industrial policy statement that charted the course for the setup of industries in the country. اب جیسے UNO کی ہماری ممبرشپ مل رہی ہے نا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک اپنا بینک بھی بنائیں، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ بینک ہو جہاں پر رقوم کی وصولی کی جا سکے جو کہ باہر کے ملک سے آپ کو امداد کی شکل میں آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس بینک نہیں ہے، وہ ساری کاغذی کارروائی آپ کیسے انجام دو گے، آپ کو تو وہ چیز ملے گی نہیں. تو اسی لیے سمجھداری کا کام آپ دیکھیں قائد اعظم کا کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک بنوایا کہ اب اتنی رقمیں آئیں گی باہر سے، امداد آئے گی تو اس کو کہیں ہم نے ایڈجسٹ تو کرنا ہے نا. پھر ساتھ ہی انہوں نے اس پیسے کو استعمال کرنے کے لیے کہ انڈسٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی، جس کا چارٹر یہ تھا کہ ہم ایک ایسا کورس کو سیٹ اپ کریں گے کہ جو انڈسٹریز دیکھیں گے کنٹری میں لگانے کے لیے ہمیں فائدہ دے. ایسے لوگ اور ایسی کمیشن یا ایسی کمیٹی بنائی جائے جو کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری کی بحالی کر سکے، لوگوں کو نوکریاں دی جا سکے، سرمایہ لگا کر ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر کے ملک کی ترقی کا سبب بنایا جا سکے. He strongly denounced provincialism and religious intolerance in all his speeches and during his visits to different parts of the country. قائد اعظم نے یہ بھی پوری کوشش کی کہ جو صوبائی تعصب ہے اس کو ختم کیا جا سکے. یعنی ایک صوبہ دوسرے سے نفرت نہ کرے، بلوچی سندھی سے، سندھی پٹھان سے، پٹھان پنجابی سے. اور اس کے علاوہ جو مذہب ہیں آپس میں ان کا کوئی جو ہے نا برداشت کا مادہ ان میں بڑھایا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ جی یہاں سکھ بھی رہ سکتے ہیں، عیسائی بھی رہ سکتے ہیں، ہندو بھی رہ سکتے ہیں، مسلم بھی ساتھ رہ سکتے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہماری آئیڈیالوجی یہی تھی کہ ہم نے یہاں پر دین اور اسلام اور کلمے اور اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی تھی، لیکن ہم نے یہ بھی چھوٹ دی تھی لوگوں کو کہ جو یہاں پہ شروع سے آباد ہیں اور وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتے اور مائنورٹیز میں ہیں اور اقلیتی ہیں زیادہ تر، یا کرسچنس ہیں یا سکھ ہیں یا ہندو ہیں، تو ہم ان کو ان کے حقوق دیں اور ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ His efforts to help the nascent state rise above the multifaceted challenges are lauded by his admirers and scholars alike۔ اب اس نوزائیدہ کنٹری کو جو کہ ابھی ابھی اس دنیا کے نقشے کے اوپر ابھری ہے، اس کو اتنی ساری مشکلوں میں سے نکال کر ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی تعریف، لاڈیڈ مینس ہوتا ہے تعریف کرنا، نہ صرف آپ کے جو آپ لوگوں کو پسند کرتے تھے قائد اعظم کو، ان کی تعریف کرتے تھے، اور اسکالرز اور فلسفہ دان تھے اور جتنے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو مانا کہ قائد اعظم ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا، اور ہمیں فخر ہے قائد اعظم پر اور اپنے اس ملک پر جو کہ ہمارا صاحبان ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس تمام لیسن کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔